عمران خان کی سیاسی دلدل، نصرت جاوید صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب ان کے برابر میں، مرتضی سولنگی صاحب ان کے برابر میں، دونوں نصرت جاوید کو اپنا استاد مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو استاد جی یہ بتائیے گا کیا واقعتاً عمران خان جو ہے ان سے کوئی گراس مس کیلکولیشن ہوئی؟ انتخابات تو دور ہو گئے نا اب ان سے. بالکل جی، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ اور ان کے حامی یہ بات تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک، ان کو یہ امید ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے اور آج تک سپریم کورٹ کے دیے تمام احکامات کی تعمیل ہوتی رہی ہے، جیسے آصف زرداری کے جو خفیہ بینک اکاؤنٹس تھے آپ کو پتہ ہے وہ پیسے ہو گئے، تو انہیں یقین ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو الیکشن تو 30 اپریل کو سپریم کورٹ کروا دے گی. سپریم کورٹ کے اوپر سارا انہوں نے زور لگایا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اسی باعث قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. انہیں بیچارے وہ جو پرویز الہی جو پرانے کھلاڑی ہیں ان کو بتا رہے تھے کہ جی اسمبلی نہ توڑو، توتے اب منمونیا ایس گلی نہ جاؤ. تو غلط گلی میں گھس گئے. صاحب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ جو ہے 16 ستمبر 2023 کو ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو بتا دیا الیکٹرل کالج اگر نہیں ہوگا تو وہی کنٹینیو کریں گے. آئینی پوزیشن یہی ہے ابھی جو بتائی عامر صاحب نے. عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر کتنا ریلائی کر رہی ہے پی ٹی آئی، کنسیڈرنگ ان کے نیچے جو جوڈیشری ہے اس کے اندر سے جو یا اس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی. دیکھیے وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کامل انحصار اس پہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آج صبح سے مثلا جیسے آپ اور مجھے ہم جیسے لوگوں کو یوں سپاٹ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ صاحب آئین کی بے توقیری ہو گئی، کیا پوزیشن ہے اب آپ کی؟ ٹھیک، تو صاحب آئین کی بہت بے توقیری تو اس دن بھی ہوئی تھی. یہ آئین میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے وزیر اعظم کے خلاف تو سوائے اس پہ گنتی کروانے کا اور کوئی طریقہ نہیں. بالکل ٹھیک. آئین کی بے حرمتی جو ہے اور بے توقیری بھائی 12 اکتوبر 1999 کو بھی ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے جو صاحب ہمارے دیدہ ور ہوئے تھے تازہ جنرل مشرف صاحب، ان کے ریفرینڈم کے لیے ووٹ کون مانگ رہا تھا؟ عمران خان صاحب کیمپین کر رہے تھے. اچھا جی، اس کے بعد ان کو 10 مرتبہ وردی میں کون جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کر رہے تھے. اب یہ دونوں مل کے آئین کی توقیر بحال کرے تو میں تو بہت خوش ہوں گا کہ جو قرض میں نہیں اتار سکا آئین کا، ان کی قیادت میں اگر نئی نسل کو آئین کی مکمل بحالی مل جائے تو میں یقیناً بخدا بہت خوش ہوں. اوکے نصر صاحب، لیگیسی چھوڑنے کی پاکستان میں لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے. اس لیگیسی چھوڑنے کی پرسوٹ میں وہ اپنے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ایک اور ہی کہانی ہے. تو بندیال صاحب نے اب ریٹائر ہو جانا ہے، تقریباً 6 ماہ باقی ہیں. تو توقع یہ بھی کی جا رہی ہے، میں پی ٹی آئی کی تھنکنگ آپ کو بتا دوں، توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو یہ بیٹ کریں کہ آپ عظیم الشان شخص بن جائیں گے، آپ کی لیگسی بن جائیں گی، ایک مرتبہ گردن سے پکڑ کے آپ انتخابات کروا دیں. یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے. آپ کو اس میں لگتا ہے کہ لیگسی چھوڑنے کا اور اپنا قد کاٹ بڑا کرنے کا، پھر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی جب پھر آپ کو آئی بالز دیتی ہے اور کلک بیٹس دیتی ہے تو آپ کا قد کاٹ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے. کین دس بی اے ریزن کہ لیگسی چھوڑ کے جاتے ہیں؟ جی لیگسی دینے کی میں نے اور آپ نے بھی بہت کوشش کی تھی افتخار چودھری صاحب کو، تو آخر میں ارسلان کے ابو ہی ثابت ہوئے تھے نا. نہیں آئیے میں سیدھی سی بات کھل کے ہونی چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ارسلان کے ابو، اس کے بعد دوسرے صاحب بھی لیگسی بنانے کے چکر میں تھے نا، جو ہر جگہ چھاپے ڈالنے پہنچ جاتے تھے. تو آپ بابا رحمتے کس حالت میں ہیں؟ تو اگر اس راہ پہ یہ آئی بالز وغیرہ سر کام نہیں آتے. یہ یہاں پہ معاملہ آ گیا ہے تخت یا تختہ کا. ٹھیک، میرے اور آپ کی زندگی سے متعلقہ بھی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے بھائی. میرے اور آپ پہ جو مہنگائی کا عذاب ہے یہ نہیں ہو رہا. ثابت یہ ہو رہا ہے کہ تکڑا کون ہے اداروں میں سے، کس کی ہوگی. تو سر اس تکڑے کے حوالے سے میں تو جاہل آدمی ہوں. ہماری مائیں ہمیں بچپن سے کان میں ایک ہی بات بتاتی رہتی ہیں کہ رب نیڑے کے کسن. تو طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس یعنی کہ کسن ہوتا ہے. اور موزے تم نے کہہ رکھا ہے پولیٹیکل پاور گروز آؤٹ آف دی بیرل آف دا گن. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے، جمہوریت کا دیوانہ ہوتے ہوئے، ایز نصرت جاوید دیانتداری سے پورے خلوص سے یہ چاہتا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوں. ٹھیک، لیکن ملک کی سیاست کا درینہ شاہد ہوتے ہوئے میں مستقل شعیب بن عزیز کا شعر پڑھ کے ٹالتا رہا کہ شب گزرتی دکھائی دیتی ہے، دن نکلتا نظر نہیں. تو آئی ایم سوری کہ بات یہاں پہنچی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، دیکھیے صاحب نظام کہنا کو توڑا ہے. تحریک انصاف کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے، یہ پاکستان برابر ہے، اب سوالات ہوں گے.
مجھے یہ بات بتائیں، یہ جو آڈیوز مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں یہ کسی سیاستدان کی ہوتی ہیں تو میں اور آپ اس وقت سینہ کھلا کر نہ کہہ رسیدہ کٹو جی، اپنے آپ کو نہ کلیئر کرو. تو جب آپ کی آڈیو آ جائیں تو برابری کا ثبوت دیں نا. پھر وہ کہتے ہیں تو یہاں پہ تبدیلی کو کیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ کیوں کانپنا شروع کر دیتی ہے. یہ سر ناممکن ہو جائے گا. اور کل جو رانا ثناء اللہ سے آپ کی بات ہوگی تو ذرا ہنٹ لے لیجئے گا ابھی کہ انہوں نے کل کچھ نام لیے ہیں پارلیمان میں کھڑے ہو کر. فرض کریں کہ آئندہ 2 یا 3 دنوں میں وہ پکڑے جاتے ہیں جھوٹے سچے کیسوں میں، ان کی ضمانتیں ہوں گی، کچھ ثبوت ہوں گے، تو ان سے تعلق رکھنے والے کس طرح آئین کی توقیری. 8 کے قریب جو ہے نا وہ لوگ اس کے اندر پھنس جائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں 8 کے قریب. میں تو نہیں بخدا میں آپ کو خبر نہیں، میں ویسے بتا، میں خبر آپ کو نہیں، آپ تو فگر دے رہے ہیں نا 8، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ خبر ہے، میرے پاس نہیں ہے. میں تو ایمان سے گھر سے اٹھ کے یہاں آ گیا ہوں. میں جو کچھ کر رہا ہوں، دیکھیے انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے، جبلت کیا ہوتی ہے، ایکومولیٹڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. 1975 سے پاکستان میں سیاسی تماشے دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے آپ کے پاس انسائٹ ہے. یو ڈونٹ نیڈ انفارمیشن. آپ زلمے خلیلزاد پر بڑا تکیہ کر رہے ہیں. نصرت ایڈوائزر کون ہے عمران خان صاحب کو؟ ان کے پاس تمام ریئل پولیٹک کی ایڈوائس موجود ہے. آپ نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا. اب تو خیر وقاص اکرم صاحب بھی آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ جمشید دستی صاحب بھی آ گئے ہیں. نہیں، اور نہ بھولیں اعجاز الحق صاحب آ گئے ہیں. بینک آف امریکہ کے ملازم بھی. بالکل، ان کو تمام the whole array of wisdom is available. تو یہ کر کے رہے ہیں. یہی معاملہ ہوتا ہے صاحب کہ جب آپ کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ نہ رہیں، آپ کو اپنے ہی معاملے پھر جب کرنا ہو. اب زلمے خلیلزاد جو ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی جو علم اخبار شخبار پڑھ لیتا ہے کوئی نہ کوئی غیر ملکی، ایک بہت بڑا ہیوج کراؤڈ ہے ویٹرنز کا. جیسے ہمارے ہاں ویٹرنز آج کا جن کے دیوانے ہیں، تو وہاں پہ بھی ویٹرنز ہوتے ہیں. ان میں سب سے قابل نفرین آدمی جو ہے وہ زلمے خلیلزاد ہے. وہ تو شکر کریں کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو وہ ورنہ وہ یعنی منظر ہی وہ تھے وہ جو بچے گر رہے ہیں، بالکل جس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ زلمے خلیلزاد کے سر دی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ افغان نژاد رہے ہیں تو امریکہ کی اگر شہریت چھوڑ کر وہ پاکستانی ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر افغان نژاد لوگ یہاں آتے ہیں. ہم اپنے یعنی میزائل کے نام وغیرہ بھی عبدالی رکھ لیتے ہیں، غوری رکھ لیتے ہیں. تو یہ اگر آ جائیں تو وزیر خزانہ لیکن یعنی خارجہ ہو جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ادھر کیا چینج لائیں گے. اگر وہ واقعی بااثر ہوتا تو ابھی اس وقت نیو یارک بیٹھا ہوتا اور ٹرمپ کو جو ہے گرفتار ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا. اور وہ دیکھیں کہ وہ بھی کیسے الزام میں بیچارہ پکڑا جانے والا ہے. یہ بد نصیب آدمی، دیکھیں پورن سٹار سٹامی، یہ وہ دیکھیں نام. اچھا خیر اس بات کو چھوڑیں، یہاں اس طرح کا واقعہ چل رہا ہے. اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو بھائی اپنے مدد کرو، گھر جا کے یار جو کون ہے، تاکہ وہ دوبارہ اگر برسر اقتدار آئے صدر بنے تو ہی ہمارے کام آ سکے گا نا. وہ بائیڈن کو تو کنونس نہیں کر سکتا. لاسٹ 30 سیکنڈ جی.